سر مذاکرات ظاہر ہے ابھی شروع نہیں ہوئے، لیکن یہ اس کا جو رد عمل اب آیا، ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا زلفی قاری صاحب نے کہ جی ہمیں اس پر جو ہے نا وہ اعتراض ہے، لیکن حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ آج وہ ٹویٹ شیئر کر رہے تھے سجاد برکی صاحب کے، اور انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی پابندیوں پر جو اوورسیز ہیں، پی ٹی آئی اوورسیز، وہ خوشی سے نہال ہیں۔ دکھائیے جی کیا فرما رہے تھے۔ مذاکرات کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ مذاکرات کا راگ انہوں نے یہ الاپنا شروع کیا، انہوں نے کمیٹی بنانی شروع کی۔ ہماری طرف سے تو نہ انہیں کہا گیا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ چائے پئیں، نہ کھانا کھائیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے، اب اسی سے حکومت میں واپس آنے کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ علیحدہ چیپٹر ہے۔ آج اگر ہم محفوظ ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، تو کس وجہ سے محفوظ ہیں؟ وہ اس نیوکلیر پاور کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ جیسے فتنہ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسی طرح یہ فتنہ السیاست جو ہے اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کر کے رہیں گے۔ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کی سالمیت سے نہیں کھیلنا۔ پی ٹی آئی میں، بی ایل اے میں اور خوارج میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی فرق سمجھتا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر دیں۔ اس پر سر کوئکلی آپ کو یہ بھی دکھا دوں کہ حافظ نعیم صاحب کیا کہتے ہیں، پھر ہم ذرا بریک لیں گے، تبصرہ اس کا میں جو ہے نا چاہوں گا آپ بعد میں کریں۔ حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ اس پر کیا فرما رہے تھے۔ امریکہ کون ہوتا ہے کہ جو یہ کہے کہ فلاں کمپنی میزائل ٹیکنالوجی میں معاونت کر رہی ہے اور فلاں کمپنی کر رہی ہے، جس کے پاس خود بڑے پیمانے پر ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور وہ واحد طاقت ہے جس نے یہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیا ہے، مسلسل بلینز آف ڈالرز کی سپورٹ اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے نسل کشی کے لیے۔ تو وہ امریکہ جو ہے وہ ہماری چند نجی کمپنیوں کو پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی 29 تاریخ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا ملین مارچ کرے گی فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف اور ان تمام لوگوں کے خلاف جو خاموش رہ کر بھی اسرائیل کو شامی صاحب، ایک تو حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوورسیز پی ٹی آئی ہے بہت بغلیں بجا رہی ہے، خوشی منا رہی ہے، اور وہ سجاد برکی صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ دکھائی ہے کہ وہ ان سینکشنز پر خوش ہیں۔ وہی بات کہ جی آپ پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے تو پھر آپ کیوں دیکھیں نا، وہ بعض چند احمق لوگ ہیں جو اس طرح کا اظہار خیال کر رہے ہیں، اس کو پوری پی ٹی آئی کے سر پہ نہیں تھوپنا چاہیے۔ اچھا، اور حنیف عباسی صاحب اپنی جگہ عقاب ہیں نا، ظاہر ہے ان کو بھی بڑی صحبت سے گزرنا پڑا، اچھا، کس طرح ان پہ الزامات لگے، کتنی طرح جیل میں رہے، تو ان کے اپنے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لیکن وہ اسی طرح کے ہاکس جو ہیں خود پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں، اس سے قطع نظر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جذبات میں ڈوب کر اپنے مستقبل کو کھوٹا نہیں کرنا۔ اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو رچرڈ گرینل ہیں، ہاں جی، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسپیشل انوائے ہیں، خصوصی ایلچی، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ہوں گے سیکرٹری آف اسٹیٹ، یعنی وزیر خارجہ ہوں گے، لیکن وہ وزیر خارجہ تو نہیں ہو سکے، ان کو تو پھر وہاں تو ٹرمپ نے ایک دوسرے صاحب کو نامزد کر دیا، مارکو روبیو کو، سینیٹر ہیں جو، مگر یہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان سے بڑا قریبی تعلق ہے، اور انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں دو عمران خان کی رہائی کے لیے، فری عمران خان، ان کو فری عمران خان، ان کو رہا کر دیں، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ لیکن بہرحال دوسری طرف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ ہم جنس پرست ہیں۔ دیکھیے ہمیں اپنے معاملات جو ہے نا درست کرنے چاہیے۔ ایسا موقع کیوں آئے کہ ہمیں اس طرح کے پیغامات سننے پڑیں، اس طرح کا دباؤ جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے؟ اپنے گھر کا معاملہ ہے اور گھر میں طے کرنا چاہیے، اور ابھی طے کیا جا سکتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ جو خون دل میں تھا وہ میری چشم تر میں ہے، اے ضبط روکنا کہ ابھی گھر کے گھر میں ہے۔ اب تو سر گھر سے باہر بات نکل گئی ہے نا، تو وہ ایسے ہی بے وقوف لوگ جو اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، آج جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہاں قاہرہ میں ڈاکٹر یونس سے ملے بڑی پرتپاک طور پر، اور پھر ان سے سوچا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور جو حالیہ اقدامات ہوئے اس پر شکریہ ادا کیا۔ وہاں پاکستانی کی طالب علموں کے لیے پابندیاں ختم کی گئی ہیں، پاکستانیوں کی جو جانے پر وہاں ایک اسپیشل چھانبین ہوتی وہ ختم کی گئی ہے، اسپیشل ڈیسک تھا۔ اور اس میرا تو خیال ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ویزا فری موومنٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، ہاں، اس کا ویزا کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، دونوں آ جا سکیں، اور ہمیں یعنی اپنے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ہم ماضی جو ہے نا اس کو بھلا سکیں یا اس پہ
خط تنسیق پھیر سکیں. صحیح. اور میرا خیال اگر شہباز شریف صاحب وہاں ہیں, انہیں ڈاکٹر یونس سے جو محصور ہیں بہاری, جو محصور پاکستانی جو ہیں, ان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. ان کی جو جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں وہ ان کو واپس کر دی جائیں, ان کی شہریت ان کو واپس کر دی جائے, تاکہ وہاں سکون سے رہ سکیں. جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ جائیں, اور بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے دونوں ملکوں کو ایک ہو جانا چاہیے. اب تو وہاں سے مجھے بھیجے گئی تصویریں کہ مودی کا وہاں مجسمہ تھا, اس کو بھی انہوں نے مسمار کر دیا, گرا دیا. تو انڈیا جو ہے اس سے تو فاصلے بڑھ گئے ہیں اور پاکستان سے فاصلے سمٹ رہے ہیں. تو میں خود تیزی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سر جو آپ نے بھی بات کی کہ یہ چند احمق ہیں, تو وہ احمق کو چھوڑیں, احمد کی بات کر لیتے ہیں. سلمان احمد, ان سے کنارہ اختیار کر لیے پی ٹی آئی نے, کیونکہ وہ پچھلے دنوں بڑی ٹویٹس کر رہے تھے, اور ماضی میں سر بڑی سخت, یعنی کہ فوجی قیادت کے خلاف بہت ہی یعنی کہ سخت قسم کی ٹویٹس کر چکے ہیں. بشرا بی بی کے بارے میں بھی کر چکے ہیں, ان کے خانگی معاملات کے بارے میں. جی ہاں, جی ہاں. یہ سلمان احمد جو ہیں یہ دیکھیں ایک سنگر ہیں, ان کو بس گانا بجانا چاہیے, اپنا پرانے دوست بینڈ بجاتے رہیں. ان کے دوست کا تو نہ بجائے نا سر, لیکن سیاستدان تو نہیں ہے نا, ان کو بھی عقل کرنی چاہیے. اور ان کی تو رکنیت ختم کر دی, ان کا بار بار ان سے پوچھا گیا ہے, ان سے جواب لیا گیا, انہیں جواب نہیں دیا تسلی بخش, اس لیے ان کی رکنیت ختم کی جا رہی ہے. وہ پی ٹی آئی سے ان کو نکال دیا گیا. ان کو چاہیے کہ اب اپنا گانے بجانے کی طرف لوٹ جائیں, اور یہ سیاست ان کا معاملہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں. ہاں, تو سر جو باہر بیٹھے لوگ جو ریاست مخالف, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں, یہ لوگ جو پی ٹی آئی کا نہیں بنتا کہ وہ ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کریں, دیکھیں سہیل صاحب تطہیر کا عمل شروع کریں. یہ سلمان جو ہیں, دیکھیں انہوں نے پاکستان کے ترانے گائے ہیں, جی ہاں, پاکستان کے نعرے لگائے ہیں, اور ایک محب وطن پاکستانی ہے. اس لیے ان کو واپس لوٹ جانا چاہیے, اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نے جنون نکال دیا اپنا. چلیے, یہ جنون بینڈ تھا, ان کی کنٹریبیوشن تو ان کی ہے. ہاں بالکل ہے سر. تو ہمیں اس میں زیادہ جذبات میں آ کے انکار نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا سر ایوب صاحب, چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہاں, میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سر جو فرما رہے تھے, بھائی حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنی جگہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا, جذبات کا اظہار یقیناً کرنا چاہیے پورے پاکستان کو متحد ہو کے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ سے ہمیں بات چیت کے ذریعے, افہام و تفہیم کے ذریعے کو امریکہ سے ہم نے لڑائی تو نہیں کرنی, نہ اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا. ہم نے اپنے ڈپلومیٹک محاذ پر, اور ہمیں صلاحیت ہے اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی اور منوانے کی, اس طرف توجہ دینی چاہیے. فی الحال تو پھر ہے جو جلوس نکالتے رہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں, یہ بھی ایک اس کی اپنی افادیت ہے. لیکن پاکستانی ریاست جو ہے ظاہر وہ تو بڑی ذمہ داری سے اقدام کرے گی. بالکل. 29 کو سر کہہ رہے ہیں وہ فلسطین کے حق میں اسلام آباد میں